اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گلزار دبستان کا سبق حکایت بیست و یکم سے شروع ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے الحمدللہ 20 حکایتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج کا سبق حکایت بیست و یکم یعنی 21ویں حکایت سے شروع ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم حکایت بیست و یکم اور حکایت بیست و دوم یعنی 21ویں اور 22ویں حکایت آج پڑھیں گے۔ تو عبارت پہ آپ لوگ نگاہ کریں اور غور سے عبارت کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا گیا اور یہ کون سا فعل ہے نا، اور بغور سماعت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں حکایت بیست و یکم۔ روز شخص با خود می گفت کہ ہرچے در زمین و آسمان است ہمہ برائے من است، خدا مرا بسیار بزرگ آفرید، در آن اثنا پشہ بر بینی او نشست، وہ گفت ترا چنی غرور نشاید زیرا کہ ہر چہ در زمین و آسمان است خدا برائے تو آفرید، اما ترا برائے من ندانی کہ من از تو بزرگ تر ام۔ یہاں پر عبارت مکمل ہوئی۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، لیکن یہی انسان جب تکبر گھمنڈ کر بیٹھتا ہے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکبر گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک مثال اسی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں روز شخص با خود می گفت، ایک دن ایک شخص خود سے کہتا تھا، یعنی خود سے کہہ رہا تھا، می گفت وہ کہتا تھا، یعنی روز ایک دن شخص سے ایک شخص با خود سے اپنے سے می گفت کہتا تھا، یعنی خود سے کہہ رہا تھا، خود سے بات کر رہا تھا کہ ہر چے در زمین و آسمان است، کہ ہر چے کہ جو کچھ در زمین و آسمان زمین اور آسمان میں است ہے، ہمہ سب کا سب برائے من میرے لیے است ہے، یعنی ایک شخص خود سے کہتا تھا، خود سے بات کر رہا تھا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا سب میرے لیے ہے، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے سب تو میرے لیے پیدا کیا ہے، میرے لیے ہی یہ زمین میں دانا میرے لیے، آسمان سے پانی میرے لیے، تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ میرے لیے ہے۔ خدا مرا بسیار بزرگ آفرید، اللہ نے مجھ کو بہت بزرگ پیدا کیا ہے، بہت بڑا بنایا ہے، بہت بڑا پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مجھ کو بسیار بہت بزرگ مانے بڑا، تو اللہ نے مجھ کو بہت بزرگ پیدا کیا ہے، بہت بڑا پیدا کیا ہے۔ دراں اتنا اسی درمیان میں، جب یہ کہہ رہا تھا خود سے بات کر رہا تھا تو دراں اتنا اسی درمیان میں، اتنا کا معنی یہاں پہ درمیان ہے نا، تو دراں اتنا اسی درمیان میں پشہ یعنی مچھر بربینی او اس کی ناک پر نشست بیٹھا،
جب وہ خود سے بات کر رہا تھا تو اسی درمیان میں ایک مچھر اس کی ناک پر بیٹھا، وہ گفت اور کہا، بولا، تورا چنی غرور نشاید، تجھ کو اس طرح کا غرور زیب نہیں دیتا، یعنی تجھ کو اس طرح کا غرور کرنا صحیح نہیں ہے، تجھ پہ سوٹ نہیں کر رہا ہے، تجھ کو اس طرح کا غرور زیب نہیں دیتا، زیرا کہ اس لیے کہ ہرچے در زمین و آسمان است، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے خدا برائے تو آفرید، اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، اما لیکن تورا برائے من، تجھ کو میرے لیے، اگرچہ اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا، اے بندے اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تو جو کہہ رہا ہے کہ تو بہت بڑا بزرگ ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا بھول رہا ہے کہ اللہ نے تجھ کو کس کے لیے پیدا کیا؟ میرے لیے۔ زمین سے غذائیں تیرے لیے ہیں، آسمان کا پانی تیرے لیے ہے، لیکن تیرے جو بدن میں خون ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مچھر کہتا ہے وہ میرے لیے ہے۔ ندانی، تو نہیں جانتا کہ من از تو بزرگ ترم، کہ میں تجھ سے زیادہ بزرگ ہوں۔ ندانی، تو نہیں جانتا کہ من از تو بزرگ، کہ میں تجھ سے زیادہ بزرگ ہوں، بزرگ تر بڑا بزرگ ہوں، زیادہ پہنچا ہوا ہوں۔ تو اس بندے کو گھمنڈ تھا اس بات کا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، مجھے اللہ نے بہت بڑا پیدا کیا ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ سب میرے لیے۔ لیکن ایک مچھر نے اس کا جواب کیا دیا کہ تجھے یہ لگ رہا ہے کہ تو بہت بڑا ہے، یہ صحیح ہے کہ اللہ نے تیرے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن تو کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی کہ تو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے، پھر تو اگر تو کہتا ہے کہ تو بڑا ہے تو تجھے اگر میرے لیے پیدا کیا گیا تو میں تجھ سے بڑا ہوں، تو کیا تو اس بات کو نہیں جانتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو حکایت بست و یکم یہاں پر مکمل۔ حکایت بست و دوم یعنی 22ویں حکایت، حکایت بست و دوم 22ویں حکایت دیکھیں۔ بادشاہ دانش مند را طلبید، وہ گفت، می خواہم کہ ترا قاضی این شہر کنم۔ دانشمند گفت، لائق این کار نیستم۔ بادشاہ پرسید، چرا؟ جواب داد کہ آنچہ گفتم اگر راست گفتم مرا معذور دارید، وہ اگر دروغ گفتم پس دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست۔ بادشاہ عذر دانشمند پسندید، وہ اورا معذور داشت۔ یہاں پر مکمل ہوئی عبارت۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ حکایت بست و دوم یعنی 22ویں حکایت۔ بادشاہ دانش مندے، ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو، دانش مندے را ہے نا، بادشاہ دانش مندے را طلبید، ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا، طلبید بلایا۔ وہ گفت اور کہا، ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا اور کہا، می خواہم، میں چاہتا ہوں کہ ترا، کہ تجھ کو، قاضی ای شہر، اس شہر کا قاضی کنم، میں کروں، میں بناؤں، میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اس شہر کا قاضی بناؤں۔ دانش مند گفت، عقل مند نے کہا، ہوشیار جو تھا اس نے کہا، لائق ای کار نیستم، اس کام کے لائق میں نہیں ہوں۔ کیا ہوا ترجمہ؟ لائق ای کار نیستم، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ بادشاہ پرسید، بادشاہ نے پوچھا، چرا، کیوں تو اس کام کے لائق نہیں ہے؟ تو عقل مند بھی ہے تو تجھے یہ کام سنبھالنا چاہیے۔ جواب داد، عقل مند نے جواب دیا کہ آنچے گفتم اگر راست گفتم،
عقلمند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب داد، اس نے جواب دیا کہ آنچے گفتم، کہ وہ جو میں نے کہا، جو کچھ آنچے، وہ جو کچھ گفتم میں نے کہا، اگر راست گفتم، اگر میں نے سچ کہا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر میں نے سچ کہا ہے تو مرا معذور دارید، تو مجھ کو معذور رکھیں۔ اس نے کیا کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اگر یہ بات میری سچی ہے تو مجھ کو معذور رکھیے۔ وہ اگر دروغ گفتم، اور اگر میں جھوٹ کہا ہوں، یعنی جو بات میں نے کہا، میں نے کہی کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں، اس کام کے لائق میں نہیں ہوں، میں قاضی بن نہیں سکتا، تو اگر وہ بات میری سچی ہے تو پھر آپ مجھے مت بنائیں کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ اور اگر دروغ گفتم، اور اگر میں نے جھوٹ کہی ہے، پس دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست، پس دروغ گو، جھوٹ بولنے والے کو، دروغ گورا جھوٹ بولنے والے کو قاضی کردن، قاضی بنانا مصلحت نیست، مصلحت نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو قاضی بنا دیا جائے۔ تو اگر میں نے بات سچی کہی تھی کہ میں اس کام کے لائق نہیں، تو پھر میرے اس عذر کو قبول فرمائے، اور اگر میں نے جھوٹ کہی تھی بات، تو پھر جھوٹ بولنے والے کو قاضی بنانا یہ درست نہیں ہے، یہ مصلحت نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے نا، عقل مندی نہیں ہے۔ تو بادشاہ عذر دانشمند پسندید، بادشاہ نے عقل مند کے عذر کو پسند کیا، وہ اورا معذور داشت اور اس کو معذور رکھا، یعنی اس کے عذر کو قبول کیا اور اس کو معذور جانا کہ واقعی میں یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ تو یہاں پر حکایت بیست و دوم مکمل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے، کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم حکایت بیست و سیوم یعنی 23ویں حکایت پڑھنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔